ان آیات کے حوالے سے ضروری سمجھا گیا کہ اب ہم رمضان میں داخل ہو چکے ہیں، تو انتہائی اور بابرکت عمل وہ استغفار اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا ہے، تو کیوں نہ استغفار کے متعلق کچھ کہا جائے۔ استغفار کہتے ہیں بخشش طلب کرنا، گناہوں کی معافی مانگنا، اپنی خطاؤں کی بخشش طلب کرنا، اس کو کہا جاتا ہے استغفار۔ استغفار اور توبہ گناہوں کی بخشش طلب کرنے کے لیے پہلی بات جو لازمی ہے کہ دل سے گناہوں کی بے یقینی کی جائے، دل سے گناہوں کو بالکل جڑ سے اکھیڑ دیا جائے، نکال دیا جائے۔ دوسرے نمبر پر اپنے کیے ہوئے گناہ پر نادم اور پشیمان ہو، اور اتنا نادم اتنا پشیمان ہو جائیں کہ اسے اپنے گناہوں پر ندامت کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے۔ یہی چیز سامنے ہو کہ میں نے گناہ کیا ہے، میں خطا کار ہوں، میں معصیت کار ہوں، میں نے اتنے سارے گناہ آخر کیوں کیے، اسی پر نادم اور پشیمان ہو، اور پورے عزم کے ساتھ کہ میں اس جیسے گناہ کو دوبارہ نہیں دہراؤں گا، یہ گناہ میں پھر دوبارہ نہیں کروں گا، اس گناہ کے قریب تک نہیں جاؤں گا۔ جب ان شرائط کے ساتھ توبہ اور استغفار ہوتا ہے تو اللہ پاک پھر توبے کو قبول فرماتا ہے۔ اور کیسے قبول فرماتے ہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گویا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے سرے سے گناہ کیا ہی نہیں تھا، اس کا عمل نامہ ایسا بالکل گناہ سے صاف ستھرا اور دھلا ہوا اور پاک اور پاکیزہ بن جاتا ہے۔ لیکن کب؟ جب دل سے گناہوں کو نکال دیں اور اپنے دل کو بالکل آئینے کی طرح صاف اور شفاف بنا دیں۔ کب؟ جب اپنے گناہ پر اتنا نادم اور پشیمان ہو جائیں کہ دل میں یہ خیال آنے لگے کہ میں اس وقت زمین میں گھڑا ہوا ہوتا، زمین کے اندر دھنسا ہوا ہوتا تو وہ زیادہ بہتر تھا بنسبت اس کے کہ میں زمین کے اوپر ہوں۔ کب؟ جب یہ پختہ ارادہ ہو، کٹ جاؤں گا، مر جاؤں گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں گا، لیکن اس جیسے گناہ کی طرف واپس نہیں پلٹوں گا، تو تب اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک گناہ کو ایسے معاف فرماتے ہیں کہ گویا کہ اس کا گناہ تھا ہی نہیں، بلکہ اللہ پاک اس کے اعضاء کو قیامت اور حشر کے میدان میں گواہ بناتے ہیں۔ تو اس نے اپنے جسم کے جس عضو اور جس حصے سے وہ گناہ کیا ہے، اللہ پاک اس عضو اور اس حصے سے وہ گناہ بلوا لیتا ہے، وہ بھول جاتا ہے۔ زمین کے جس خطے پر اس نے گناہ کیا ہے، وہ خطہ کل قیامت کے دن گواہ بنے گا، تو اللہ پاک زمین کے اس خطے کو بھی بلوا لیتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ یہاں اس بندے نے یہ خطا اور گناہ بھی کبھی کیا تھا، اور اس کے عمل نامے سے بھی اللہ پاک اس گناہ کو مٹھا دیتے ہیں، صاف کیا جاتا ہے۔ تو نہ اس کے گناہ پر فرشتوں کی گواہی باقی رہتی ہے، نہ اس کے صحیفے کی گناہ باقی رہتی ہے، نہ اس کے جسم کے اعضاء کی گواہی باقی رہتی ہے، اور نہ ہی زمین کے اس خطے کی گواہی وہ باقی رہتی ہے۔ تو ایسے استغفار اور ایسے توبے، اس پر اللہ پاک کئی ثمرات اور کئی فوائد مرتب فرماتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ، استغفار کرنے والے کے گناہ بخش ہو جاتے ہیں۔
اللہ پاک ان کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا فائدہ اور سب سے بنیادی فائدہ۔ ہم اور آپ یہاں اس وقت کیوں بیٹھے ہیں کہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے؟ ہم جمعے کی نماز کیوں ادا کریں گے؟ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ ہم نے روزہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ رب میرے گناہوں کو بخش دے۔ ہم قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار کیوں کرتے ہیں؟ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ یعنی بنیاد یہ ہے کہ میرے گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ اور فرمایا جب بندہ کہتا ہے دل کی ندامت کے ساتھ، گناہ کے ترک معصیت کے ساتھ، آئندہ دوبارہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ، اے اللہ مجھے بخش دیں، تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اتنے گناہ کریں، اتنے گناہ کریں، اتنے گناہ کریں کہ اس کے گناہوں سے زمین سے لے کر آسمان تک یہ تمام خلاف فضا بھر جائے۔ اتنے گناہ کر لے، ناممکن ہے اتنے گناہ، لیکن اتنے گناہ کر لے اور پھر یہ مجھے ایک دفعہ پکار کر کہے کہ اے میرے رب، میں تیرے سامنے عاجزی کرتے ہوئے اپنے گناہ کی بخشش طلب کرتا ہوں، اللہ پاک فرماتے غفرت لہ ولا ابالی، بخش دیتا ہوں، میں پرواہ نہیں کرتا کہ یہ اتنا بڑا گناہگار تھا، میں پرواہ نہیں کرتا۔ ایک دفعہ استغفار پر، لیکن استغفار اپنی شرائط کے ساتھ ہو تو میں اس کے گناہوں کی بخشش کر لیتا ہوں۔ جب بندہ گناہ کرنے لگتا ہے تو دریا وہ موزن ہوتا ہے، اس کی موجیں اللہ پاک سے عرض کر رہی ہوتی ہیں، ربا مجھے اجازت دے دیں میں گناہگاروں کو غرق کر دوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں دریا اگر تیرے بندے ہیں اور تیری نافرمانی کی ہیں تو پھر تجھے اختیار ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں ربا میرے بندے تو نہیں ہیں، میں تو خود بندہ ہوں، میں تو خود حکم کا پابند ہوں، لیکن یہ تیرا کھاتے ہیں، تیرا پیتے ہیں، تیری ہی زمین پر رہتے ہیں، تیرے سورج چاند ستاروں کو استعمال کرتے ہیں، تیری نعمتوں سے مستفید ہوتے ہیں، پھر بھی تیرے نافرمان ہیں۔ چاہتا ہوں کہ ان کو اپنی موج کے لپیٹ میں لے کر ان کو غرق کر دوں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، صبر کر لے۔ زمین عرض کرتی ہیں ربا بہت ہو گیا، یہ میرے اوپر بہت گناہ کر کر کے گھوم رہا ہے، آسمان کی طرف دیکھ کر بھی یہ تیری نافرمانی کرتا ہے، اجازت دے دیں میں زلزلہ برپا کر دوں اور ان سب کو نگل لوں۔ اللہ پاک زمین سے بھی فرماتے ہیں اگر تیرے بندے ہیں تو تجھے اختیار ہے۔ زمین عرض کرتی ہے میں تو خود مخلوق، میں تو خود حکم کا پابند، لیکن مجھے حیا آتی ہے کہ یہ میرے اوپر گھومے پھریں اور تیرا نافرمان بن کر گھومے پھریں، مجھے حیا آتی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں صبر کر لیں، کسی نہ کسی دن تو میرا بندہ استغفار اور توبہ کرے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں اپنے ہاتھوں کو دن بھر پھیلائے رکھتا ہوں، کس طرح پہلاتا ہے، کس طرح ہاتھ ہے میرا رب جانتا ہے۔ ہم نقل کرتے ہیں جو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک دن بھر اپنے گناہ اپنے ہاتھوں کو کھلے رکھتے ہیں کہ گناہگار، رات کا گناہگار وہ دن میں میرے پاس آ کر توبہ کر لے۔ فرمایا رات بھر اللہ پاک کے رحمت کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں کہ کب گناہگار بندہ آئے اور مجھ سے مغفرت طلب کر لے۔ پھر اللہ پاک نے مغرب کی طرف ایک دروازہ بنایا ہے اور وہ دروازہ توبے کا دروازہ ہے اور وہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے اور اتنا بڑا ہے کہ اگر اس کے عرض میں، اس کی لمبائی میں، اس کی چوڑائی میں 100 سال تک تیز رفتار سواری سفر کرے تو اس کا عرض، اس کی چوڑائی ختم نہ ہو۔ ہمیشہ ہر چیز کی چوڑائی کم، لمبائی زیادہ ہوتی ہے، تو جب چوڑائی اتنی زیادہ ہے تو لمبائی کتنی ہوگی؟
اتنا بڑا دروازہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا حبیب میں نے تیرے امت کے توبگار استغفار کرنے والے گناہگار میں نے ان کے لیے وہ دروازہ کھولا ہے کہ تیرے امتی گناہ جو انہوں نے کیے ہیں وہ اس دروازے تک آئیں، استغفار کریں، بخشش طلب کریں۔ تو استغفار اس کا پہلا فائدہ گناہوں کی بخشش ہے کہ اللہ پاک گناہوں کی بخشش فرما لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں اب جس طرح میں بیٹھا ہوں، جب تک بیٹھا ہوں یہ ایک مجلس ہے، تو ایک مجلس میں اللہ کے پیارے پیغمبر 70 دفعہ سے زیادہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اور استغفار کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ پاک نے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے۔ صرف معصوم نبی نہیں بلکہ معصوم نبیوں کا امام ہے، خاتم المعصومین ہیں کہ اب قیامت تو آ سکتی ہے لیکن فلا معصوم بعدا، اس کے بعد کوئی معصوم نہیں آ سکتا ہے۔ وہ پیغمبر ایک ایک مجلس میں 70 دفعہ استغفار کرتا ہے، اس لیے کہ میری امت کو یہ سبق دیں، میری امت یہ عبرت حاصل کرے، میری امت یہ تعلیم حاصل کریں کہ وہ اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیں، وہ بار بار استغفار کرتے رہیں، گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہیں اور اللہ پاک ان کے گناہوں کو بخشتے رہیں۔ دوسرا فائدہ، جب کوئی بندہ استغفار کرتا ہے، بخشش طلب کرتا ہے، اللہ پاک جنت کے اندر اس کی درجات کو بلند کرتے ہیں۔ استغفر اللہ کہنے پر جہاں گناہ معاف ہوتے ہیں وہاں انسان کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ تو درجات کی بلندی اور جنت کے درجے، ان دونوں کا آپس میں فاصلہ، ایک درجے کا دوسرے درجے کے درمیان فاصلہ کما بین السماء والارض، جس طرح زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے، ایک ایک درجہ اتنا زیادہ ہے۔ اور جس آدمی نے فجر کے بعد 100 دفعہ استغفار کیا تو اللہ پاک جنت میں اس کے 100 درجات بلند کر لیتے ہیں۔ جو شام کو رات کے ابتدا میں 100 دفعہ استغفار کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس رات کے ابتدا میں بھی اس کے 100 درجات بلند کر لیتے ہیں۔ استغفار کا تیسرا فائدہ کہ اللہ پاک استغفار کرنے والوں پر اپنی رحمت کی بارش برساتے ہیں، بارش برستی ہے اور وہ بارش ان کے لیے رحمت بنتی ہے، زحمت نہیں بنتی۔ اس بارش کے ذریعے اللہ پاک ان کے باغات کو زندہ کرتے ہیں، فصلوں کو، زمین کو زندہ کرتے ہیں، پانی کا ذخیرہ جمع ہو جاتا ہے، موسم کے اندر ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے۔ گزشتہ ہفتہ کیسے گرم رہا، اب جیسے رمضان کا مہینہ داخل ہوا اللہ پاک نے رحمت کی بارش بھیجی، لگ ہی نہیں رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ اور روزے سے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا فضل اور اللہ پاک کا کرم ہوتا ہے۔ تو استغفار سے آسمان سے بارش برستے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم استغفار کرو گے تو اللہ پاک آسمان کو موسلادھار برسائیں گے، یعنی موسلادھار بارش برسے گی، جتنی ضرورت ہوگی، جہاں ضرورت ہوگی اللہ پاک اتنی ہی بارش نازل فرمائیں گے۔ استغفار کا اگلا فائدہ، اللہ پاک مال میں اور اولاد میں ترقی عطا فرماتے ہیں، مال بھی بڑھ جاتا ہے، غریب مالدار ہو جاتا ہے، غنی ہو جاتا ہے، ضروریات کی کفالت ہو جاتی ہے، اور اگر بے اولاد ہیں تو اللہ پاک اولاد بھی عطا کر لیتا ہے۔ قرآن پاک کے انہی آیتوں میں ہیں جو تلاوت کی گئی ہیں کہ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ اللہ پاک مال اور اولاد ان میں بھی اضافہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ مدد کرتے ہیں، ان کو بڑھاتے ہیں۔
جو استغفار کرتے ہیں اللہ پاک ان پر رزق اس طرح برساتے ہیں جس طرح بارش کے قطرے برستے ہیں. جیسے بارش برستے ہیں تو اللہ پاک اسی طرح استغفار کرنے والوں کے لیے رزق نازل کرتے ہیں. ان کے لیے رزق کے فیصلے آسمانوں سے ایسے ہوتے ہیں جس طرح بارش کے قطرے زمین تک آتے ہیں. تو استغفار خود بھی اپنے اہل و عیال اور اپنے بچوں سے استغفار کروائیں. استغفار سے رزق اترتی ہیں اور اتری ہوئی رزق میں اللہ پاک برکت عطا فرماتے ہیں. استغفار سے انسان جنتی بنتا ہے. اللہ پاک انسان کو جنتی بنا دیتا ہے، اس لیے کہ اسی آیت میں ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ کہ اللہ پاک ان کے لیے باغات بناتے ہیں، دنیا میں بھی باغات، جنت کے بھی باغات. تو اللہ پاک ان کو دنیا کے باغات بھی اور آخرت کے باغات بھی. جب یہ گناہوں سے دل صاف اور پاک اور پاکیزہ ہو جاتا ہے تو پھر تو یہ جنتی ہے. فرش پر زمین پر چلتا ہے اور چلتا جنتی ہے. کتنے صحابہ کرام ہیں جن کے متعلق میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر آپ دنیا میں زمین پر کسی کو چلتا ہوا جنتی دیکھنا چاہتے ہو تو فرمایا ان کو دیکھ لو. حضرت ابو ذر کے متعلق فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر کے متعلق فرمایا، اور بھی کئی صحابہ کرام. اور پھر ان کے اعمال بھی بتلائے گئے کہ کن اعمال کی وجہ سے وہ جنتی بنے. تو ان میں سے ایک عمل استغفار کرنا ہے کہ استغفار انسان کو جنتی بنا لیتا ہے. اور دنیا میں ایک فائدہ استغفار کا یہ ہے کہ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. کمزور آدمی، ضعیف آدمی، بیمار آدمی استغفار کرے گا، اللہ پاک اس کی قوت کو بڑھا لے گا، اللہ پاک اس کی طاقت کو بڑھا لیں گے. اس کے طاقت میں، اس کے قوت میں، اس کے صحت میں اللہ پاک اضافہ کرتا رہے گا. تو استغفار دنیا میں قوت اس کی بڑھوتری کا ذریعہ ہے. دنیا میں اگر یہ کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کی زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھا لوں اور دنیا کی زندگی میری ضائع نہ ہو جائیں تو یہ استغفار کریں. اس لیے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں یمتعکم متاعا حسنا، اللہ پاک تمہیں دنیاوی زندگی کا سامان بہت بہترین عطا کر لے گا. کب؟ جب تم استغفار کرو گے، جب تم بخشش طلب کرو گے تو پھر دنیا بھی تمہاری اچھی رہے گی، دنیا سے فائدہ بھی تم اٹھے گو. اور اسی طریقے سے جب کوئی گناہگار پڑتا ہے تو صرف اس کے گناہ نہیں بخشے جاتے بلکہ اللہ پاک عذاب سے بھی اس کی حفاظت فرماتے ہیں. بلکہ جس معاشرے میں استغفار کی جاتی ہے اللہ پاک اس معاشرے پر، اس سوسائٹی پر عذاب نازل نہیں فرماتے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. میرے پیغمبر جب تک آپ کسی قوم میں موجود ہیں عذاب نہیں آئے گی. دنیا کا کوئی بھی پیغمبر کسی بھی قوم میں موجود ہیں، جب تک پیغمبر موجود ہیں تب تک اللہ پاک اس قوم پر عذاب نازل نہیں فرماتے. پہلے اس پیغمبر کو اس علاقے سے نکلواتا ہے، ہجرت کا حکم دیتا ہے، وہ وہاں سے نکلتا ہے، پھر اس آبادی پر عذاب آتا ہے. قوم یونس نے دیکھا عذاب کے نشانیاں ظاہر ہونے لگی ہیں تو انہوں نے پوچھا حضرت یونس کو تلاش کرو کہاں ہیں. دیکھا گیا حضرت یونس نہیں ہیں تو وہ سمجھ گئے کہ جب حضرت یونس یہاں سے چلے گئے ہیں تو اب ہمارے اوپر عذاب آئے گا. تو انہوں نے توبہ کیا، ایمان قبول کر لیا. وہاں اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کو واپس بھیجا مچھلی کے پیٹ سے نکال کر کہ جا تیری قوم مومن بن چکی ہے. تو استغفار اور پیغمبر کی موجودگی یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک کسی معاشرے میں موجود ہیں
तब तक अल्लाह पाक उन पर अजाब नहीं फरमाते। वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फिरून, जब तक ये कौम इस्तिग़फ़ार करें तो तब तक इन पर अल्लाह पाक की अजाब वो नाजिल नहीं होती है, उतरती नहीं है। आखिरी बात, अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, सहाबी हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, इनका मेरे पैगंबर से सबसे अजीम रिश्ता यह है कि मेरे पैगंबर का सहाबी है। सहाबी होना यह बहुत बड़ी कमाल है, बहुत बड़ी सआदत है, इसलिए कि सहाबी कोई अपने रोज़ों से, अपनी नमाजों से, अपनी हज से, अपने उम्रों से नहीं बनता। सहाबी बनाता है मेरा रब, वो जिनको चाहे उसको सहाबी बना लेता है। तो अल्लाह पाक ने चाहा हजरत अब्दुल्ला को तो मेरे पैगंबर का सहाबी बनाया, और फिर रिश्ते में ये मेरे पैगंबर का चचाजाद भाई है। इनके वालिद हजरत अब्बास मेरे पैगंबर के चचा हैं, इनके बेटे हैं हजरत अब्दुल्ला। ये हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मेरे कानों ने सुना, और फरमाते हैं अभी तक नबूवत की ज़बान से निकले हुए वो अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे हैं कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, मन लज़िम अल इस्तिग़फ़ार, कि जो आदमी इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लेता है, जो आदमी इस्तिग़फ़ार, बख्शिश तलब करना, गुनाहों की माफ़ी तलब करना अपने ऊपर लाजिम कर लेता है, तो अल्लाह पाक उनको 3 फायदे अता करता है। कितने फायदे? 3 फायदे। रोज़ा सबका, मैं भी तुम्हारी तरह रोज़ादार हूँ, रोज़ा सबका है। शुक्र करो अल्लाह पाक ने रमज़ान भेजा है, महंगाई से बच गए। रोज़ा है तो महंगाई से बचे हुए हैं ना, पूरा दिन महंगाई से बचे हुए हैं। ये अल्लाह पाक की इस लिहाज से भी एक रहमत है। तो अल्लाह पाक 3 फायदे अता फरमाते हैं जो अपने ऊपर इस्तिग़फ़ार को लाजिम करता है। पहला फायदा, जअलल्लाहु मिन कुल्ली ज़ीक़िन मख़रजा, अल्लाह पाक हर तंगी से उसको निकाल देता है। कोई भी तंगी, कोई भी परेशानी आए, अल्लाह पाक उसको उस परेशानी में हमेशा नहीं रखता, मुसीबत में उसको हमेशा नहीं रखता, उस मुसीबत से निकलने के लिए रास्ता बना देता है। मखरज, आपने बड़े बड़े स्टोरों के दरवाजों पर लिखा हुआ आपने देखा होगा कि दरवाजे पर लिखा हुआ होता है मखरज, यानी ये निकलने की जगह है। तो अल्लाह पाक जो इस्तिग़फ़ार करता है, मुसीबतों से, परेशानियों से, तंगियों से निकलने के लिए उसके लिए रास्ते बना देता है। और दूसरा फायदा, वमिन कुल्लि हम्मिन फरजा, जब कोई आदमी इस्तिग़फ़ार करता है तो अल्लाह पाक उसकी हर फिक्र से, हर गम से उसके लिए आसानी का रास्ता बना देता है। अब हम में से हर आदमी डिप्रेशन का मरीज है। हर आदमी कहता है मुझे टेंशन है, परेशान हूं, हालांकि कोई परेशानी नहीं है। हजारहा नेमतें अल्लाह पाक ने दी हैं, सुबह हो रही हैं, शाम हो रही हैं, जिंदगी की तमाम नेमतें मौजूद हैं, फिर टेंशन किस चीज की, परेशानी किस चीज की। लेकिन हर इंसान, आप अगर 2 बातें कहोगे वो कहेगा इमाम साहब खामोश, मुझे टेंशन है, मैं टेंशन का मरीज हूं, मुझे डिप्रेशन है, मैं डिप्रेशन का मरीज हूं, मैं ज्यादा बातें नहीं सुन सकता हूं। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि आपने अगर इन टेंशनों से निकलना है तो इस्तिग़फ़ार अपने ऊपर लाजिम करें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें, कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं, आपकी जिंदगी सुकून, राहत और आराम की होगी। और तीसरा फायदा, फरमाया वरज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह पाक उसको रिज़्क़ वहां से अता करेगा जहां से उसका गुमान तक नहीं होगा। अल्लाह रिज़्क़ के वो तमाम दरवाजे खोल देगा कि जहां से उम्मीद ही नहीं है कि यहां से मुझे रिज़्क़ मिल जाएगा। गुमान के खिलाफ इस पर रिज़्क़ के दरवाजे खोल दिए जाएंगे।
اللہ پاک ایسا رزق اس کو عطا کرے گا، رات کو سوئے گا، صبح اٹھے گا، اللہ پاک نے اس کے رزق کا انتظام کیا ہوا ہوگا۔ صبح کو روزہ رکھے گا، رات کو اللہ پاک نے اس کے افطار کا انتظام کیا ہوا ہوگا، ایسا کہ اس کو معلوم ہی نہیں ہوگا، مشقت نہیں ہوگی، ذلت نہیں ہوگی، خواری نہیں ہوگی، بغیر مشقت کے، بغیر خواری اور بغیر ذلت کے اللہ پاک اس کو رزق عطا فرمائے گا۔ لیکن ان 3 فائدوں کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ یہ 3 فائدے ان کو ملے گا لازم الاستغفار، جو استغفار کو اپنے اوپر کیا کریں، لازم کریں۔ تو اب یہاں اس وقت ہم اپنے رب کو گواہ بنا کر وہ تمام گناہ جو ہم نے کیے ہیں ہمیں پتہ ہے، ہمیں معلوم ہے، ابھی اس وقت ہمارا دل جن گناہوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے اس کا بھی ہمیں پتہ ہے، ہمارا دماغ اس وقت جن گناہوں کو سوچ رہا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ ہم ان تمام گناہوں سے استغفار کر لیں، توبہ کر لیں کہ اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ۔ جب ہم یہ الفاظ دل کی گہرائی سے ادا کریں گے تو میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تمہارا عمل نامہ بالکل صاف ہو گیا۔ اب ہم اپنا عمل نامہ گناہوں سے گندا، پلید اور آلودہ نہ کریں، اپنے عمل نامے کو صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھیں اور اس پاکیزہ عمل نامے کے ساتھ جنت میں پہنچیں۔ اور زندگی کا کیا بھروسہ، زندگی کا کیا بھروسہ۔ ہمارے ایک دوست 2 دن پہلے ان کی شادی ہوئی، 2 دن بعد دنیا سے چلا گیا۔ 2 دن پہلے شادی ہوئی، جوان، قاری قرآن، قرآن پاک کا معلم، پڑھانے والا، کتنے ساروں بچوں کا استاد، 2 دن پہلے شادی، 2 دن کے بعد دنیا کو خیر آباد کہہ کے چلا گیا۔ کل ہی کے دن ہمارے ایک استاد جامعہ بن روٹون میں جن سے میں نے خود پڑھا ہے، میرے استاد ہیں، مولانا عبدالرؤف حالیجوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کل ہم سے بچھڑ گئے۔ اب کل وہ اس دنیا میں تھے، آج کسی اور دنیا میں ہیں۔ اس طرح کتنے ہمارے دوست جن کی آج انتقال ہوئی، جن کی رات انتقال ہوئی، جن کا اللہ پاک نے آج شام کو لکھا ہوا ہوگا، جن کے متعلق کل کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، تو نہیں معلوم کہ کب ہم نے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ تو رب کے پاس جاتے ہوئے اپنے عمل نامے کو توبے کے ساتھ دھلوا کر صاف ستھرا اور پاکیزہ لے کر جائیں، تو تب جا کر اللہ پاک کی ملاقات کا لطف بھی ہوگا۔ اور اگر ہم آلودہ عمل نامہ لے کر، پلیت اور خبیث عمل نامہ لے کر، گناہوں سے بھرا ہوا عمل نامہ لے کر رب کے دربار میں جائیں گے تو کیسے جائیں گے؟ اپنے حبیب کی سفارش کی تمنا کریں گے تو کیسے کریں گے؟ حبیب کی دیدار اور زیارت کریں گے تو کیسے کریں گے؟ صحابہ کرام حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اور علی سے ملیں گے تو کیسے ملیں گے؟ تو استغفار یہ اپنے اوپر لازم کر لیں، اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچوں کو بھی بتلا دیں۔ انفراداً بھی اکیلے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ سواری ہیں، جس حال میں بھی ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ بیوی بچوں کو بھی کہیں، آئے بیٹھیں، سب کو کہیں آدھے گھنٹے کے لیے پڑھتے رہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، 1 گھنٹے کے لیے پڑھتے رہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ افطاری سے 5 منٹ پہلے دسترخوان پر جمع ہو کر بیٹھے اور سب پڑھے استغفر اللہ۔ سحری میں دسترخوان پر بیٹھیں، 5 منٹ کے لیے تمام گھر والوں سے پڑھوائے استغفر اللہ۔ پھر دیکھیں گھر کے اندر برکتیں کیسے اترتی ہیں، پھر دیکھیں زندگی کے اندر برکتیں کیسے اترتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سچا توبہ کرنے والے اور گناہوں سے بخشش طلب کرنے والے بنا دیں اور ہماری توبے کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔